اس کو سینٹر میں کھڑا کر دیں، ان کو سینٹر میں کھڑا کر دیں۔ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، نیچے السلام علیکم۔ آج مجھے اس موضوع پر آپ کو شائع کرنے کا موقع، میرے خدا میری یہ زمین، میرے خدا میری یہ زمین میرا آخری حوالہ ہے، میرا آخری حوالہ ہے۔ میں رہوں نہ رہوں، میں رہوں نہ رہوں، تو اسے بار بار کر دے۔ صدر علی وقار، پاکستان میری ذات کا، میرے وجود کا حصہ ہے۔ پاکستان میرا عشق ہے۔ پاکستان کو عبوری تخلیق نہیں بلکہ قدرت کا احسان عظیم ہے۔ یہ احسان خداوندی ہی تو ہے۔ ایک تو ہم بنا کسی محنت، بنا کسی حجت، بنا کسی خوبی کے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا ہوئے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی اس پاک سرزمین پہ پیدا کیا۔ کھڑے تھے ہم تقدیر کے دروازے پر، کھڑے تھے ہم تقدیر کے دروازے پر۔ لوگ دولت پر گرے، ہم نے وطن مانگ لیا۔ لوگ دولت پر گرے، ہم نے وطن مانگ لیا۔ صدر علی وقار، پاکستان کی تاریخ میں دو ایسے دور ہیں جو نظریے کی بنیاد پہ بنے ہیں۔ ایک مدینہ اول، دوسرا مدینہ ثانی، یعنی پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا۔ اس کے راز کو تو دیکھیے، اس کا شب نزول قرآن مجید پر آیا ہے۔ یہ الہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اس کے قدرت کو، اشاروں کو تو سمجھیے کہ دنیا کے نقشے میں 208 ممالک ہیں، 24 ترقی یافتہ ہے، 127 ترقی پذیر ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ صدر علی وقار، میں بھی بول چکا ہوں کہ 24 ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ 24 نیوکلیئر پاور نہیں، نیوکلیئر پاور صرف 7 ہے، جن میں مسلمان ملک صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ مسلم امہ کے سردار صرف ہم ہیں۔ ہماری پہچان، ہماری پاک سرزمین پاکستان ہے۔ اے وطن، تو نے پکارا لہو کال اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کال اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جان باز چلے آتے ہیں۔ صدر علی وقار، پاکستان میرا دل ہے، پاکستان میری جان ہے، پاکستان میرے روح میں بس چکی ہے، پاکستان میرے روح میں سما چکی ہے۔ میرے لہو کا ایک ایک قطرہ، میرے لہو کا ایک ایک قطرہ اس کی ضمانت ہے۔ میرے بزرگوں کا لہو اس کی ضمانت ہے۔ میرے شہید اس مٹی میں دفن ہوئے ہیں، میرے شہید اس مٹی میں دفن ہوئے ہیں۔ میں کیوں نہ کہوں، میری پہچان پاکستان، میری جان پاکستان، میری جان پاکستان، ہماری پاک سرزمین، ہماری پہچان پاکستان ہے۔ صدر علی وقار، ہم ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، ہم ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ماں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ دھرتی بھی ہماری ماں ہے، لیکن ایسی ماں ہے جو مرنے کے بعد اپنی گود میں جگہ دیتی ہے، لیکن ایسی ماں ہے جو مرنے کے بعد اپنی گود میں جگہ دیتی ہے۔ اے وطن، تم سے نئے عہد وفا کریں گے، اے وطن تم سے نئے عہد وفا کرتے ہیں۔ مال کیا، ہم جان بھی تم سے فدا کرتے ہیں، مال کیا، ہم جان بھی تم پہ فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے سینے چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے سینے چمن کی مٹی، اسی موسم پہ تو پھول کھلا کرتے ہیں، اسی موسم پہ تو پھول کھلا کرتے ہیں۔ اے نگہبان وطن، اے نگہبان وطن، تیرا نگہبان ہو خدا، اے نگہبان وطن، تیرا نگہبان ہو خدا۔ شہر کے لوگ تیرے حق میں دعا کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، قرآن مجید 27 پارہ سورۃ روان کا ترجمہ تو پڑھیے۔ یہ تمام نعمات، یہ تمام وجات الواز جن کا ذکر ہے وہ سب پاکستان میں موجود ہے۔ پتہ چلا سورۃ روان کی تفسیر پاکستان ہے، سورۃ روان کی تفسیر پاکستان ہے۔ یہ قرآن کسی نعمت سے کم
नहीं। सदर अली वकार, तकसीम हिंद से पहले हमारी कोई पहचान न थी। तकसीम हिंद से पहले हमारी कोई पहचान न थी। हमें अक़लियत के दर्जा भी नहीं दिया जाता था, न हमें मजहबी आज़ादी थी, न मुआशरती आज़ादी थी। हम गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे, हम गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कैद आज़म आए, लेकिन कैद आज़म आए और फिर वो सरजमीन दिलवाई जो हमारी पहचान बनी। मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरी है आन पाकिस्तान, मेरी है जान पाकिस्तान। हमारी पाक सरजमीन हमारी पहचान है। मेरे सांसों में जब तक मेरा सांस रहेगी, मेरे सांसों में जब तक मेरा सांस रहेगा, मेरी नफ्स में जब तक मेरा लहू दौड़ता रहेगा, मेरी पहचान मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान रहेगा। इंशाअल्लाह ये क़यामत तक कायम दायम रहेगा। सदर अली वकार, ज़ुल्ज़ुलों की दस्तपरस्त होकर, ज़ुल्ज़ुलों की दस्तपरस्त होकर, ऐ वतन तेरी इस्तिकामत तक, ऐ वतन तेरी इस्तिकामत तक। हम पे गुजरी क़यामतें लेकिन, हम पे गुजरी क़यामतें लेकिन तू सलामत रहेगा क़यामत तक, तू सलामत रहेगा क़यामत तक। बस सलाम।